بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے، وحی اور رسالت کا یہ مقدس سلسلہ سرکار دو عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب کسی انسان پر نہ وحی نازل ہوگی اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہیں اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں۔ دوسرے، گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر جہت سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدہ کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ جب سخت جاڑوں کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہوئی دیکھی ہے، ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دان سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ اس سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسان شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لاتے تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے آسان ہوتی تھی۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے مکہ مکرمہ کے مقام ایجاد پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں،
البتہ یہ آخری واقعہ سند کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کیے ہیں۔ یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا ہے۔ البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی ہوئے ہیں۔ وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔